باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں۔ حدیث پہلے بھی سنی ہوئی ہے، ترجمہ بھی معلوم تھا، میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلا کر اپنے لیکچر کی طرف آتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ جو ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کے اس وقت کے مخاطب لوگ کون ہیں؟ وہ کن لوگوں سے آپ فرما رہے ہیں؟ صحابہ سے؟ ماشاءاللہ، صحابہ سے آپ فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ ویسے اس امت کے بہترین لوگ ہیں، مانتے ہیں نا؟ یعنی آپ بہترین لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں بھی بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ گویا بہترین بھی بہترین ہو جاتا ہے اگر وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ ذرا دیکھیں قرآن کے ساتھ کون کون جڑا ہوا ہے، ذرا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن کس کا کلام ہے جی؟ اللہ کا کلام۔ اللہ، سبحان اللہ، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کلام الملوکی ملوک الکلامی، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے یہ اس کا کلام ہے، معمولی کلام نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنا کلام کس ہستی کے قلب مبارک پر نازل فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، یہ کہہ کے نکل سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ نے اپنا کلام کس ہستی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں نازل فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل کا مقام فرشتوں کے سردار، ایسے ہی نا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کس ماہ میں نازل فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کی اہمیت سب جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو رمضان کی کس رات میں نازل فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات اس رات میں نازل ہو، اس رات کو دیکھے مقام۔ پھر اللہ نے اپنے کلام کس امت کے لیے نازل فرمایا؟ امت مسلمہ، جس کے بارے میں فرما دیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ بہترین امت ہو بھائی تم، بہترین امت۔ اور اس امت کے بہترین لوگ وہی لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہوں گے، آپ سے قرآن سیکھتے ہوں گے، قرآن پڑھتے ہوں گے۔ وہ بہترین لوگ ہیں، اور آپ ان بہترین لوگوں کو بھی یہ خطاب کر رہے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بھی بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ معمولی چیز نہیں ہے قرآن۔ اقبال نے کہا تھا نا، ای کتاب نیست چیز دیگر است۔ کتاب نہیں ہے، کوئی اور ہی چیز ہے، کچھ اور ہی ہے۔ ہم بھی بہترین کی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں جی، کیونکہ آپ کا فرمان سب کے لیے۔ ہم بھی بہترین بن سکتے ہیں، ہمیں سے ہر شخص بہترین بننا چاہتا ہے نا۔ آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا بیسٹ ہونا ہے۔ آئے
بیسٹ ہو جائیں گے. قرآن سیکھنے اور قرآن سکھانے والے بن جائیں دا بیسٹ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دا بیسٹ کی لسٹ میں شامل. لے جی اسم سمپل میں اب رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اسم عربی زبان میں کسی شخص کا نام ہے, کسی چیز کا نام ہے, کسی جگہ کا نام ہے, صحیح ہے. ایڈجیکٹیوز بھی اس میں, یعنی صفات بھی اس میں, پروناؤنز بھی اس میں. پارٹس آف اسپیچ جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں نا 9 عدد, ان میں سے ورب صرف فعل ہے, آرٹیکلز, پریپوزیشنز اور کنجنکشنز یہ حرف ہیں, باقی سب اس میں. جی سمپل سی بات ہے, باقی سب اس میں. میں نے آپ کے سامنے 9 پارٹس آف اسپیچ جو ہیں وہ عربی کے 3 پارٹس آف اسپیچ میں ڈیوائڈ کر دیے. اوکے جی, کلیئر ہو گیا نا. کہاں انگریزی میں 9 آپ نے یاد کیے ہیں اور کرتے رہے, سب کی ڈیفینیشن بھی کرتے رہے. عربی, اردو, فارسی, الحمدللہ ان تینوں نے 3 قسموں میں پارٹس آف اسپیچ کو ڈیوائڈ کر دیا بس, کہ جی ایک اسم ہے, ایک فعل ہے, ایک حرف ہے. تو اس میں سے عربی ہم پڑھ رہے ہیں. اسم الحمدللہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اسم کیا کیا ہے, تو اب ہم نے اسم کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ عربی زبان میں یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر مذکر مؤنث نہیں ہے تو پھر اس کا استعمال یا مذکر کے طور پر ہوگا یا مؤنث کے طور پر ہوگا. اوکے جی, یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود بتائیں گے. لیکن کوشش کرنی ہے, اس کورس سے 100% مستفید ہونا چاہتے ہیں نا, تو اس کے لیے 3 شرطیں میں کلاس کے سامنے بیان کرتا ہوں. جی وہ 3 شرطیں ذرا سن لیجئے گا. کل میں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ آج مزید لوگوں نے آنا تھا, تو آج اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جنہوں نے آنا تھا وہ آ گیا, مزید آئیں گے تو ان کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ 4 لیکچرز مس ہو چکے ہوں گے تو پھر انہیں سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی. 3 شرطیں جی اس کورس سے 100% مستفید ہونے کے لیے. نمبر 1 ریگولیرٹی. 30 دن کا کورس ہے, 60 لیکچرز ہوں گے, 2 لیکچر ہوتے ہیں نا ہمارے. 60 لیکچرز میں سے آپ کا 1 لیکچر بھی مس ہو گیا, 1 لیکچر بھی, تو معذرت کے ساتھ آپ جتنے مرضی ذہین ہیں, آپ جتنے مرضی تعلیم یافتہ پڑھے لکھے ہیں, آپ کی تعلیم ایک طرف ہو جائے گی. میں سیدھی بات کر رہا ہوں, برا نہ منائیے گا. ریگولیرٹی مسٹ ہے. میں نے شام کی کلاس میں بتایا تھا, جب میں FSC میں تھا نا, تو والدین کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ 2 سال لگا لو, 2 سال. اور سب کے والدین یہی کہتے تھے, یعنی اس پہ والدین کا اجماع ہے, ٹھیک ہے, کہ بچے 2 سال لگا لو, تمہاری زندگی بن جائے گی, ہے نا. میں یقین کریں آپ کو کہتا ہوں 30 دن لگا لیں, واقعی آپ کی زندگی بن جائے گی. صحیح ہے, جو زندگی ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں وہ انشاءاللہ بن جائے گی. تو ریگولیرٹی پہلی شرط ہے. دوسری شرط پنکچویلٹی. ریگولر جتنے مرضی ہیں آپ, اور آپ تشریف اس وقت لا رہے ہیں جس وقت سلام پھیرنے والے ہیں امام صاحب, تشہد میں آ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو نماز کا جماعت کا ثواب تو مل جائے گا آپ کو, لیکن امام نے کیا پڑھا پتہ ہی کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو پنکچویلٹی دوسری شرط ہے. کئی اسٹوڈنٹس آتے ہیں 10 منٹ لیٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد انہیں 10 منٹ لگ جاتے ہیں, سر کیا چل رہا ہے, پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیا چل رہا ہے. وہاں تک لنک کرنے میں 10-15 منٹ انہیں اور لگ جاتے ہیں. تو پنکچویلٹی دوسری شرط ہے. تیسری شرط سب سے اہم ہے, وہ میں عام طور پہ دروازے کے باہر لکھ کے لگوا دیتا ہوں, لیکن نہیں لگواؤں گا, صرف زبانی بتا رہا ہوں. وہ ہے جی, ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں, سب عقل مند ہیں, اپنی پڑھائی اور اپنی عقل باہر رکھ کر آنی ہے. آپ نے ایک بچے کی طرح سیکھنا ہے. یہاں بیٹھ کے بچہ پتہ کیا سیکھتا ہے؟ بچہ کہتا ہے استاد یا میری مس نے بتا دیا
بس حرف آخر ہے. میں صرف سکھانے کی بات کر رہا ہوں, اس ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں. اچھا مس غلط بھی بتا دینا اور پیرنٹس کہیں کہ یہ غلط ہے, بچہ کہتا ہے نہیں مس نے یہی بتایا ہے نا, اتنا اعتماد ہوتا ہے اسے بچے کو ٹیچر پہ. میں انشاءاللہ غلط تو نہیں بتاؤں گا آپ کو, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے بہیو کرنا ہے. ایک بچے کی طرح سیکھیں گے نا آپ, اپنا جو کچھ علم ہے اس کو ہٹا کے ذرا نیو اسکرین کر دی ہے نا, وہ جو پچھلی تھی اسی پہ لکھنا شروع کر دوں, سمجھ آئے گی نہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے, یعنی یہ جو تعلیم بالغہ ہوتی ہے نا اس کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں پہلے اتنی ساری معلومات ہوتی ہیں جی, ادھر سے بھی پڑھا ہے, 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 سارا نا وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بات نہیں سنتے, وہ اس کے ساتھ اسے ریکنسائل میچ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, لہٰذا وہ چیز اصل رہ جاتی ہے. اگر ایک بچے کی طرح سیکھیں گے نا تو پھر اس کلاس کے ریزلٹس دیکھیں گا. تو یہ 3 شرطیں ہیں, اس میں تیسری شرط بڑی اہم ہے. ٹھیک ہے, میں نے کل بھی گزارش کی تھی, آپ ماشاءاللہ سب قابل عزت ہیں, محترم ہیں. دیکھیں اگر آپ کو کچھ معلوم ہے نا تو پھر پلیز وہاں نہ بیٹھیں, یہاں تشریف لائیں. آپ کی جگہ یہاں ہے, میں وہاں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر آپ نے مجھے موقع دیا یہاں تو پھر اب میری کچھ گزارشات وہ آپ نے سنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی پارٹس آف اسپیچ, جو انگریزی کے پارٹس آف اسپیچ ہیں میں نے انہیں ڈیوائڈ کیا ہے اسم فعل حرف میں, وہ میں ایک دفعہ ریوائز کر رہا ہوں جی. اس میں سے ورب جو ہے وہ ورب فعل کی طرف چلا گیا. پریپوزیشنز, کنجنکشن, آرٹیکل. کچھ لوگ تو آرٹیکل کو پارٹ آف اسپیچ میں لیتے ہی نہیں ہے نا, جو لیتے ہیں وہ 9 بناتے ہیں, جو نہیں لیتے وہ 8 کرتے ہیں. تو میں نے آرٹیکل کو شامل کیا ہے. ٹھیک ہے, پریپوزیشن, کنجنکشن اور آرٹیکلس یہ چلے جائیں گے حرف کی کیٹیگری میں. باقی کیا بچا, جو کچھ بچا 5 چیزیں بچی, ناؤن, پروناؤن, ایڈجیکٹو, ایڈورب اور انٹرجیکشن. یہ 5 کی 5 چیزیں جائیں گی اس میں. اوکے جی, اور اس میں سے مین آپ نے ناؤن, پروناؤن اور ایڈجیکٹو کو ہی رکھنا ہے بس, باقی انٹرجیکشن وغیرہ کی تو بات ہی نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے, ایڈورب آ جائے گا زیادہ زیادہ. تو مین چیزیں وہی ہیں جو اس میں, عربی کے اس میں ناؤن بھی ہے, پروناؤن بھی ہے, ایڈجیکٹو بھی ہے. یہ جملہ آپ کو یاد کر لینا ہے جی. عربی کے اس میں ناؤن بھی ہے انگریزی کا, پروناؤن بھی ہے, ایڈجیکٹو بھی ہے. عربی کے اس میں کیا کیا شامل ہے, ناؤن, پروناؤن, ایڈجیکٹو. کم از کم یہ 3 تو یاد رکھیں نا. عربی کے اس میں کیا کیا داخل ہے جی, ناؤن, پروناؤن, ایڈجیکٹو. اوکے جی, باقی 2 رہ گئے, ایڈورب اور انٹرجیکشن. وہ بھی اسم ہے لیکن چونکہ ان کا زیادہ استعمال ہمارے ہاں نہیں ہے, نہ انگریزی میں ہم اتنا زیادہ کرتے ہیں, تو اس لیے اس کو میں نے اسکپ کیا. اوکے جی, تیار ہیں جی اب آپ مذکر مؤنث کے لیے؟ جی جی جی. دیکھیں تلاوت, قرآن کی جو تلاوت ہے نا, قرآن کی تلاوت تو آپ نے کرنی ہے. اس کورس کے حوالے سے ہو سکتا ہے آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور پہلی آیت میں جو میں نے 30ویں دن پڑھانا ہے وہ آ گیا, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. ابھی آپ قرآن کی جو ریگولر تلاوت کرتے ہیں وہی کرتے رہیں بغیر اس کے. جو پڑھا ہے آپ نے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں اس میں, وہ آج سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے جی. اسم کا ٹاپک جو مکمل کرنا ہے وہ ہے جی جنس, جسے آپ انگریزی میں جینڈر کہتے ہیں. عربی زبان میں, اردو زبان میں, انگریزی زبان میں, ہر زبان میں اسم جو ہے نا 2 طرح کا ہی ہو سکتا ہے جی. یا وہ مذکر ہوتا ہے یا پھر مؤنث ہوتا ہے. مذکر مؤنث اردو میں پڑھا آپ نے. عربی زبان میں مؤنث اسم کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کے سامنے اسکرین پہ مؤنث کی پکچر ڈرا کر رہا ہوں. مؤنث کی پکچر مؤنث کی پکچر, آپ یہ نہ سمجھے مؤنث کی کسی پکچر بنا دوں گا, نہیں. مؤنث کا
ایک فریم بنا رہا ہوں، ہم نے ہر اسم کو اس فریم میں فٹ کر کے دیکھنا ہے. اگر فٹ ہو گیا تو مؤنث ہے، نہ فٹ ہوا تو مذکر. سمپل سا فارم. زیادہ لمبی چوڑی بحث میں ہم نے نہیں جانا. آج کے اس لیکچر میں شرط نمبر 3 بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بہت ضروری ہے. تو میں مؤنث کی پکچر ڈرا کرنے لگا. مؤنث کی پکچر بنا دوں گا، اس کے بعد میں 1-2 اسم آپ کے سامنے رکھوں گا، پریکٹس کروا دوں گا، اور اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایگزیکٹ جواب دیں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو بھی اسم آپ کے اسم کی ایگزامپل ہی دوں گا. فعل، اب فعل اور حرف کی میں نے ایگزامپل دینی نہیں ہے. اب جب تک میں نے فعل نہیں شروع کرنا، میں نے فعل کی ایگزامپل ایک بھی نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے. حرف بیچ بیچ میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس نے اسم کے ساتھ بھی ملنا ہوتا ہے، فعل کے ساتھ بھی ملنا ہوتا ہے، تو وہ میں بیچ بیچ میں بتا دیا کروں گا یہ حرف ہے اور کون سا حرف ہے. باقی اسم ہی ہوگا. اسم کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا میننگز جانے بغیر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. کلیئر ہو گیا؟ اور پکچر میں رکھے بغیر فیصلہ نہیں کرنا. اوکے. تو پکچر میں ڈرا کرنے لگا ہوں جی. مؤنث کی پکچر میں مؤنث کی پہلی قسم ہے جی حقیقی. حقیقی کا مطلب ہے فیمیلز. حقیقی کا مطلب ہے فیمیلز، بایولوجیکل جو مؤنث ہیں. صحیح. جاندار مؤنث، یہ حقیقی مؤنث ہوگی. آپ کے سامنے کوئی اسم آتا ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہو یہ تو اس کے معنی ہے عورت، تو آپ فوراً کہہ دیں گے مؤنث. لفظ آپ کے سامنے آتا ہے، اس کے معنی آپ کو پتہ چلتا ہے بلی، آپ کہیں گے مؤنث. اس میں کسی زبان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. عرب بھی اسے مؤنث ہی بولے گا، انگریز بھی اسے مؤنث ہی بولے گا، ہر زبان والا اسے مؤنث بولے گا. اوکے. وہ ہوگی حقیقی. حقیقی نہیں ہوگا تو اس کا استعمال مؤنث کے طور پر ہوگا، جسے ہم کہیں گے غیر حقیقی. آسان ٹرمینالوجی میں رکھ رہا ہوں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے حاضر، پریزنٹ. جو حاضر نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر حاضر. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے حقیقی، بایولوجیکل مؤنث. جو بایولوجیکل مؤنث نہ ہو وہ غیر حقیقی ہو جائے گا، یعنی اس کا استعمال مؤنث کے طور پر ہوگا. صحیح. غیر حقیقی مؤنث میں 2 قسمیں آ جائیں گی جی. ایک ہوگی علامتی. مؤنث کی ہم کوئی علامت فکس کر دیں گے. مؤنث کی ہم علامت فکس کریں گے. علامت دیکھیں پہچان لیں کہ مؤنث ہے. میننگز پھر بھی جاننے ہیں، اس کو نہیں چھوڑنا. میننگز دیکھنے کے بعد یہ کام کرنے ہیں سارے. اوکے. آپ اسے اسکپ کریں گے، مجھے پتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، کیونکہ میرا پیچھے پورا ایکسپیرینس ہے. اسٹوڈنٹ چھلانگے لگاتے ہیں، میننگز چھوڑ دیتے ہیں، علامت دیکھی ٹھا جواب دے دیا. نہیں، میننگز جانے پہلے، پھر اس کے بعد اس پکچر میں آئے. اوکے جی. دیکھیں، اردو میں بھی ہم نے مؤنث کی کچھ علامتیں رکھی ہوئی ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ لفظ بولتا ہوں جو مؤنث ہیں نہیں، جو مؤنث ہیں نہیں، لیکن ہم انہیں مؤنث بولتے ہیں اور ایک علامت کے ذریعے سے بولتے ہیں. کرسی مؤنث بولتے ہیں، گاڑی مؤنث بولتے ہیں، چابی مؤنث بولتے ہیں، سیڑھی مؤنث بولتے ہیں، چوکی مؤنث بولتے ہیں، سبزی مؤنث بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سب مؤنث بولتے ہیں. گویا ہم نے چھوٹی یہ ایک علامت رکھ لی اردو میں، ہے نا. چھوٹی یہ ایک علامت کے طور پہ رکھ لی، وہ چھوٹی یہ آ گئی مؤنث، چھوٹی یہ آ گئی مؤنث. پھر اچانک کسی نے کہا بھائی، نہیں گڑبڑ ہو گئی، ہے نا. اب علامت دیکھ کے ہم نے فیصلہ کر دیا. میننگز نہیں جانے تو بھائی مائنڈ کرے گا نا، سیدھی سی بات ہے. صحیح ہے. آپ نے علامت دیکھتے ہی فیصلہ کر دیا، درزی، کسائی، نو میننگز. تو لیکن ایک علامت بہرحال آپ نے فکس کر لی کہ یار اچھا یہ علامت جو ہے نا یہ مؤنث کی علامت. تو یہ چھوٹی یہ ہم نے اردو میں ایک علامت فکس کی ہوئی ہے. عربی کی علامت چھوٹی یہ نہیں ہوگی.
عربی میں مؤنث کو پہچاننے کی دو علامتیں ہیں جی، دو علامتیں، صرف دو علامتیں، دو علامتیں ہیں. وہ دونوں علامتیں آخر میں آتی ہیں لفظ کے. اس میں سے ایک علامت میں آپ کو بتاؤں گا، دوسری علامت جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ وہ ایک علامت اس لیے بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ غیر حقیقی مؤنث کی علامت وہی ہوتی ہے، یعنی 99% وہی علامت ہے. جو دوسری علامت ہے وہ 0.01% ہے، 0.01%. تو ہم 99.99% کو دیکھیں یا 0.01% کو دیکھیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فوکس کریں گے. تو مؤنث کی کتنی علامتیں ہیں؟ کل دو. اس میں سے ایک میں صرف آپ کو بتاؤں گا، اور وہ ہے جی لفظ کے آخر میں گولتا کا آ جانا. ٹھیک ہے جی؟ اور دوسری علامت جو ہے وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہے نا؟ ماشاءاللہ جی. غیر حقیقی مؤنث میں جو دوسری قسم ہے وہ ہے جی سمائی. سمائی 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 کا مطلب ہے جی سن سن کے پتہ چل گیا ہمیں. اردو میں پہلے پہچان لے لیں. کتاب اردو میں مذکر بولتے ہیں کہ مؤنث بولتے ہیں؟ کتاب مؤنث بولتے ہیں نا. اب کتاب کے آخر میں چھوٹی یہ ہے کوئی نہیں. صحیح. دیوار مذکر بولتے ہیں مؤنث بولتے ہیں؟ مؤنث بولتے ہیں. دیوار کے آخر میں چھوٹی یہ ہے نہیں ہے، علامت نہیں ہے لیکن مؤنث بولتے ہیں. کیسے پتہ چلا؟ بڑے بولتے تھے. انہیں کیسے پتہ چلا؟ ان کے بڑے بولتے تھے. یعنی سن سن کے ہمیں پتہ چل گیا. تو سمائی جو ہے یہ عرب سے سن سن کے ہمیں پتہ چل جائے گی. اب آپ پریشان ہوں گے عرب سے کہاں سنیں گے ہم، ہے نا؟ عرب سے کیسے سنیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے علماء کو. انہوں نے زندگیاں لگا دی. انہوں نے اتنا آسان کر دیا آپ کے لیے کام. انہوں نے آپ کو کچھ لسٹیں دے دیں جی، عرب جو سن سن کے بولتا ہے نا ان کی لسٹیں ہیں ہمارے پاس. لسٹیں لے لے. یہ لسٹیں جو ہے نا عرب سن سن کے مؤنث بولتے ہیں، یعنی یہ وہ والے لفظ ہیں جو سن سن کے مؤنث ہیں. تو اب وہ لسٹیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں لسٹ نمبر 1 ہے جی کچھ نام ہیں جو عرب مؤنث بولتا ہے. مثلا ہوا. ہوا، اب میں آپ سے پوچھوں جی ہوا مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ آپ کہیں گے یار ہوا اصل میں تو نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے نا. ہم اردو میں مؤنث استعمال کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں اچھا بتائیے اس پکچر کے حوالے سے اردو میں مؤنث علامتی مؤنث ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ہوا کے آخر میں گولتا تو ہے ہی نہیں، ہے نا. تو آپ کہیں گے اچھا ہوا ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ وہ مؤنث بولتے ہیں تو ہم بھی مؤنث بولیں گے. تو عرب کے ہاں بھی ہوا اور ہوا کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب مؤنث بولے جاتے ہیں. ہوا خود اور ہوا کے نام. آپ کہیں گے ہوا کے بھی نام ہوتے ہیں؟ ہوا کے نام ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. طوفان ہوا کا ایک نام ہے، آندھی ہوا کا ایک نام ہے. پھر ماشاءاللہ اب تو پڑھائی کا شوق ختم ہو گیا. پہلے وہ باد نسیم، باد صبا ہے نا، سنا کرتے تھے، شاعری میں آتی تھی چیزیں. وہ سب ہواؤں کے نام تھے. صبح کے وقت کوئی ہوا چلتی تھی اس کا الگ نام ہوتا تھا، شام کے وقت ہوا چلتی تھی اس کا الگ نام ہوتا تھا. اب تو بس ایک ہی ہوا رہ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال جی ہوا اور اس کے نام عرب مؤنث بولے گا. کلیئر؟ شراب اور اس کے نام عرب مؤنث بولے گا. یہ صرف میں لسٹ پوری کرا رہا ہوں، میں آپ کو شرابوں کے نام نہیں بتاؤں گا یہاں پہ. ٹھیک ہے کہ آپ کہیں سر وہ بھی بتائیں ذرا کون کون سے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عرب کن کن کو مؤنث بولتا ہے. عرب ہوا اس کے نام مؤنث بولتا ہے، شراب اس کے نام مؤنث بولتا ہے. عرب آگ اور اس کے نام مؤنث بولتا ہے. آگ اور اس کے نام مؤنث بولتا ہے. ٹھیک ہے.
یہ 3 طرح کے نام ہیں جی، ہوا، شراب، آگ. آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں جی. خدا خوفی نہ ہو، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہو، شراب سامنے ہو، انجام کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس ترتیب سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کو. شہر اور ملک کے نام عرب مؤنث بولتا ہے جی. شہر اور ملک کے نام عرب مؤنث بولتا ہے. میں پکچر دے رہا ہوں آپ کو، ابھی آپ سے پریکٹس کروانی ہے میں نے. اوکے جی. تو سمائی میں ایک تو ہے کچھ نام، کس کس کے نام ہے؟ ہوا، شراب، آگ، شہر اور ملک. دوسری کیٹاگری جو سمائی میں ہے نا، وہ ہے جی جفت اعضا. جفت پیر، وہ پارٹس آف باڈی جو پیر کی صورت میں ہے. اردو میں سمجھاتا ہوں. اچھا جی مجھے بتائیے جی، زبان جو ہے پارٹ آف باڈی ہے نا؟ اردو میں چلتی ہے کہ چلتا ہے؟ چلتی ہے نا، چاہے میری ہو چاہے میری بیوی کی ہو، خوب چلتی ہے نا. تو ہم زبان کو مؤنث بولتے ہیں. ٹھیک، کتنی زبان ہے؟ ایک ہی ہے نا. عرب نے جو دو ہے نا پارٹس آف باڈی، انہیں مؤنث بولنا ہے. تب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عرب زبان کو کیا بولے گا؟ مذکر. ماشاءاللہ عقل مند ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہے کہ جو ہم بولتے ہیں وہی عرب بولے گا. عرب صرف وہی مؤنث بولے گا جو ہم مؤنث بولتے ہیں، جو حقیقی طور پہ مؤنث ہے، جو فیمیلز ہیں، بایولوجیکل مؤنث ہیں. جو باقیوں میں اختلاف ہوگا، باقیوں میں اختلاف ہوگا. کلیئر ہوگی جی بات؟ تو جفت اعضا وہ پارٹس آف باڈی جو پیر کی صورت میں ہے. یہ جب ٹیسٹ لوں گا تو آپ سے پھر میں پوچھوں گا. 2 چیزیں ہوگی. اور تیسری جو ہے نا کیٹاگری، بس یہ 3 کیٹاگری سے ہم آئیے، اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ شروع انشاءاللہ. تیسری کیٹاگری جو ہے نا، اس میں مسلینیس ہم ڈال دیں گے جی. مسلینیس سمجھتے ہیں نا؟ متفرق، مختلف، یعنی جو اوپر والی کیٹیگریز میں نہیں آتے، لیکن ہمارے بزرگوں نے لسٹ دے دی ہمیں. یہ لسٹ جو ہے یہ آپ کے مطالعے کے ساتھ ساتھ بڑھ سکتی ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. میں آپ کو اس لسٹ میں صرف 6 موٹے موٹے یا 7 موٹے موٹے لفظ لکھوا دیتا ہوں کہ وہ مؤنث ہوں گے عرب کے نزدیک. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پکچر مکمل ہو جائے گی اور پھر آپ کا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا. کلیئر؟ مسلینیس میں جی پہلا اسم جو ہے نا وہ ہے جی شمس. شمس کسے کہتے ہیں؟ سورج. ماشاءاللہ اتنی عربی آپ کو آتی ہے، دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں. شمس کہتے ہیں سورج کو. عرب سورج کو مؤنث بولتے ہیں. ساتھ ساتھ ذرا دیکھنا ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں. ہم مؤنث بولتے ہیں. آپ کی سورج نکلتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اردو میں نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا، عرب کے نکلتی ہے. صحیح. تو عرب سورج کو مؤنث بولے گا. سما، سما کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو. ہم آسمان کو کیا بولتے ہیں؟ آسمان نیلا ہوتا ہے کہ نیلی ہوتا ہے؟ نیلا. ہم مذکر بولتے ہیں، عرب کہتا ہے نہیں میں نے مؤنث بولنا. آپ عرب پہ اعتراض کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. یہ کرنا چاہ رہے ہیں نا سر جی. مختلف کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کلاس میں رہیں. آپ پتہ نہیں ادھر قطر اور اس طرف نکل گئے مراکش کی طرف، ادھر لسان القرآن کلاس میں رہیں. ٹھیک ہے. سما عرب مؤنث بولتا ہے. ارض، زمین کو عرب مؤنث بولتا ہے. یہاں عرب ہمارے ساتھ مل گیا، ہم بھی زمین کو مؤنث بولتے ہیں. ہماری بھی زمین گھومتی ہے، ان کی بھی گھومتی ہے. شکر ہے. ٹھیک ہے.
زمین پہ جان بستی ہے، نفس. کل نفس ذائقۃ الموت. نفس کو عرب مونس بولتا ہے. ہمارے یہاں بھی جان نکلتی ہے، صحیح ہے نا. عرب حرب کو، حرب سمجھتے ہیں؟ جنگ. ویری گڈ. جنگ. دیکھیں جنگ. ہمارے ہاں بھی جنگ ہوئی تھی کہ ہوا تھا؟ ہوئی تھی. عرب کی بھی ہوتی تھی، وہ بھی مونس بولتا ہے. گھر کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دار. گھر کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دار. عربی زبان میں ایک چیز کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو گھر کے لیے بھی کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. اس میں سے ایک لفظ ہے دار. دار کو عرب مونس بولتا ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ عقل مندہ سمجھ کے ہوں گے. دار کو مونس بولے گا وہ. صحیح ہے. اور ایک لفظ میں نے کہا تھا 6 لکھوں گا، 6 ہو گئے. ایک اور لکھ لیں جی. یہ عصا. عصا کہتے ہیں لاٹھی کو. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کا عصا تھا. ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ کا عصا تھا، یہ نہیں کہتے عصا تھی، ہے نا. عرب عصا کو مونس بولتا ہے. لے جی، پکچر مکمل ہو گئی. مونس کی پکچر مکمل. میں دوہرا دیتا ہوں پکچر. میں نے آپ کو اسم دینا ہے، آپ سے پوچھنا ہے یہ اسم مذکر کے کھاتے میں جائے گا یا مونس کے کھاتے میں جائے گا. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اس لفظ کے میننگز پوچھنے ہیں. اگر نہیں معلوم، اگر معلوم ہے تو بتانے ہیں پہلے کہ جی اس کے میننگز یہ ہیں، اب میں اس کو پروو کر رہا ہوں. چھلانگیں لگانے کی اجازت نہیں ہے یہاں پہ. اوکے، کیا سٹیپس ہیں؟ نمبر 1، لفظ لکھوں گا، اس کے میننگز اگر آتے ہیں تو بتانے ہیں، اگر نہیں آتے تو پوچھنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو مونس کی پکچر میں فٹ کر کے دیکھنا ہے. سب سے پہلے یہاں رکھنا ہے حقیقی. حقیقی میں کیسے چیک کریں گے؟ چیک کرنا ہے اس کا بندہ ہے کہ نہیں ہے. بندہ ہے کہ نہیں ہے، سمپل. ٹھیک ہے، اگر بندہ ہو تو حقیقی مونس، وہیں فیصلہ ہو گیا. اگر بندہ نہ ہو تو پھر یہ نہیں فیصلہ کر دینا لو جی مذکر ہے، نہیں، آگے یہاں تک جانا ہے. پھر غیر حقیقی کی طرف آنا ہے. غیر حقیقی میں چیک کرنا ہے علامت ہے، اینڈ پہ گولتا ہے. گولتا آتی ہے اینڈ پہ، ہم نے پڑھا تھا کل، ہے نا. گولتا ہے، اوکے جی. اگر یہاں پر فٹ نہیں ہو رہا تو یہ نہیں کہ مذکر ہو گیا، نہیں، آگے چیک کرنا ہے. یہ جو لفظ میں نے بولا ہے وہ ہوا کا نام تو نہیں ہے، شراب کا نام تو نہیں ہے، آگ کا نام تو نہیں ہے، شہر یا ملک کا نام تو نہیں ہے، کوئی پارٹ آف باڈی تو نہیں ہے جو پیئر کی صورت میں ہے، اس لسٹ میں تو نہیں ہے. اگر یہاں تک وہ نہیں آتا تو رزلٹ کیا نکالنا ہے؟ اب وہ مذکر ہے. اوکے جی. جی جناب. تھرڈ والے کیا؟ مسلینیس. جی. جنرل اسٹور کسے کہتے ہیں؟ میڈیکل اسٹور کا پتہ ہے؟ میڈیکل اسٹور میں کیا ہوتا ہے؟ دوائیں ہیں نا. ٹھیک ہے، میڈیکل اسٹور میں دوائیں ہیں. اور سبزی کی دکان پہ کیا ہوتا ہے؟ دوائیں ہوتی ہیں. مارٹ میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ یہ مارٹ ہے. اوکے، مختلف چیزیں ہیں. کلیئر جی؟ تیار ہیں جی؟ آپ ریڈی؟ کون جواب دے گا پہلا سوال؟ ماشاءاللہ، کانفیڈنس. یہ کانفیڈنس چاہیے، یہی ریکوائرڈ ہے جی. ماشاءاللہ، یہ کہ لو جی بات سمجھ میں آگے پوچھو. صحیح ہے نا. ہاتھ نہیں کھڑے ہوتے اس کا مطلب ہے کہ نہیں یار کوئی اور پہلے ہمت کر لے، پھر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے دیکھا ہے جو سوال زیادہ کرتے ہیں نا وہ سب سے آخر میں ہوتے ہیں. تیار ہے جی؟ ریڈی؟ لکھوں لفظ؟
اور پہلے والا سب سے آسان ہوتا ہے، آہستہ آہستہ مشکل ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بتا رہا ہوں. ماشاء اللہ. نام کیا آپ کا سر؟ عبداللہ. کل پوچھا جی عبداللہ. آپ کے لیے لفظ ہے جی رجل. رجل لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ شاباش، ویری گڈ. دیکھیں انہوں نے تکا نہیں لگایا، ورنہ آپ سب پکچر میں گھوم پھر گئے ہوں گے، ہے نا، ڈھونڈ رہے ہوں گے. وہ میننگز نہیں پتا تو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ رجل کے معنی ہے مرد. ضرورت ہی نہیں، پکچر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. رجل کے معنی ہے مرد. سر مرد کسے کہتے ہیں؟ میل کو. آپ کچھ مرد پہ روشنی ڈالیں گے؟ جس کا مؤنث عورت ہے. آپ مرد کسے کہتے ہیں جی؟ مرد کو ہی مرد کہتے ہیں. دیکھیں مرد کو مرد کی ڈیفینیشن نہیں پتا جی. بچہ پوچھ رہا تھا اپنے باپ سے، ابو مرد کسے کہتے ہیں؟ تو جس طرح آپ نے مرد کو کیسے ڈیفائن کرا؟ اس نے کہا بیٹا مرد اس پرسنالٹی کو کہتے ہیں جس کی بات مانی جاتی ہے، جس کی گھر میں چلتی ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی اس سے ڈرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ بیٹا کہتا ہے ابو سمجھ آ گئی، میں بھی بڑا ہو کے امی کی طرح مرد بنوں. ٹھیک ہے، تو رجل ہوتا ہے جی مرد، اور مرد مذکر ہے الحمدللہ. اوکے جی، نیکسٹ جلدی. شاباش، تیار ہیں جی آپ؟ ویری گڈ. ولد. ویری گڈ. نہیں تکا نہیں، ہاں اس کے معنی ہے لڑکا. ہاں ولد، والد نہیں ہے یہ جی، لڑکا جی. حقیقی مؤنث، ٹھیک ہے نا، لڑکا مذکر. سمپل بات ہے. جو ریئل مذکر مؤنث ہے نا وہاں تو ایک سیکنڈ ہی لگے گا. نیکسٹ جی. تیار ہیں آپ جی؟ بنت. میں نے جواب غلط، میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا اس پہ نہیں چلی آپ. ہاں انہیں نہیں پتا سب کو کہ اس کے میننگ بیٹی ہیں. اچھا آپ کو پتا ہے تو اس کی میننگز بتائیں. سر اس کے معنی ہوتے ہیں بیٹی، اور یہ حقیقی مؤنث ہے. یہ پراپر جواب ہے پورا. شاباش، ٹھیک ہے. بنت بیٹی، حقیقی مؤنث جی. سر آپ کو پتا ہے عربی میں بیوی کو کیا کہتے ہیں جی؟ زوج، زوجہ، 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 زوجہ. اچھا ویسے میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں، بیوی کو کسی زبان میں کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا، عجیب لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہاں عربی میں بہرحال زوجہ. ہاں جی مؤنث. ٹھیک، کیوں مؤنث سے بتائیں؟ حقیقی ہے نا. اب علامتی نہیں کہنا کہ اینڈ پہ گولتا آ گئی تو علامتی. علامتی غیر حقیقی کی علامت ہے، حقیقی کی علامت گولتا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. ویری گڈ جناب. سر آ جائیں جی. کتاب. جی جی کتاب جی، اس کے معنی اتنے واضح ہیں کہ ان کے معنی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو جی. جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، پکچر میں فٹ نہیں ہوا، رزلٹ نکلا مذکر. ہم اردو میں کتاب کو کیا بولتے ہیں؟ مؤنث بولتے ہیں. عرب کتاب کو مؤنث نہیں بولتا، وہ کیا بولے گا؟ مذکر. ماشاءاللہ. نیکسٹ شاباش.
جی تیار ہیں آپ؟ ماشاء اللہ. آپ مجھے بتائیے جی مسجد ٹھیک ہے فٹ نہیں ہو رہا, شاباش, مذکر, ویری گڈ. دیکھیں نا یہ طریقہ ہے. کچھ اسٹوڈنٹ بڑے نا مطلب ذہین ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ذہانت اور بڑھائے ماشاء اللہ. میں پڑھا رہا تھا, میں نے کہا جی مسجد کہتے ہیں جی مؤنث. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں سر زمین پہ ہی ہوتی ہے, ارض مؤنث ہے نا, تو مسجد زمین. میں نے کہا یا اللہ خدا کا نام لو, اتنا ذہن اپنا نہ کھولیں, اتنی اونچی باتیں نہ کریں. میں نے کہا مسجد سما میں اگر ہوتی تو پھر, یا زمین پہ نہ ہوتی تو مذکر ہو جاتی. اللہ کے بندو اتنا کی رہیں جتنی چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں, اتنا نہ گہرائیوں میں جائیں. مسجد زمین پہ ہوتی ہے تو چونکہ زمین مؤنث ہے تو پھر مسجد بھی مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, یہ جواب ہے جی, شاباش. نیکسٹ جناب, تیار ہے جی آپ؟ جی آپ کے لیے لفظ ہے مدرسہ. مدرسہ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ہاں اسکول کو یار, اسکول انگلش میں اسکول ہوتا ہے, عربی میں مدرسہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, گولتا آ رہی ہے ماشاء اللہ. گولتا دیکھی انہوں نے, مدرسہ کے آخر میں انہیں گولتا نظر آ گئی, انہوں نے فیصلہ کر دیا یہ مؤنث ہے, مؤنث استعمال ہوگا. مؤنث کی پکچر میں آ گیا لیکن ہوگا استعمال مؤنث ہوگا, یہ بھی کلیئر کانسیپٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں ہمارے اردو میں مسجد مؤنث ہے, مدرسہ مذکر ہے. عرب میں مسجد مذکر ہے, مدرسہ مؤنث ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ جی جناب, تیار ہیں جی آپ؟ ایکسیلنٹ. جی آپ مجھے بتائیے عین. عین آنکھ کو کہتے ہیں. ویری گڈ. جوڑے کی صورت میں ہے تو یہ غیر حقیقی کی سمائی مؤنث ہے. ایکسیلنٹ. ہمارے ہاں بھی اردو میں آنکھ دکھتی ہے نا, ہاں شاباش, ویری گڈ. نیکسٹ جی, تیار ہے جی؟ آپ کے لیے لفظ, یہ سارے لفظ قرآن میں استعمال ہوئے, ذہن میں رکھیے گا مدرسے کے علاوہ. انف. انف مذکر ہے مؤنث ہے؟ میننگز بتاؤں؟ اس کے معنی ہے ناک. علامتی مؤنث. ویری گڈ. علامتی مؤنث. ہاں گولتا آ رہی ہے, فا کو گولتا کہتے ہیں. اچھا علامتی میں نہیں آ رہی ہے, سمائی میں آ رہی ہے. ویری گڈ. سمائی میں یہ ہوا کا نام ہے ناک, اس کا پیر نہیں ہے. یہ دو ہے تو صحیح, یہ دیکھ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. شاباش. ٹھیک ہے نا. اب آپ کی نہیں, آپ دو دیکھ لینے یہ کہیں, وہ ناک نہیں ہے, ناک یہ ہے آپ کی نوز. ٹھیک ہے, وہ نوسٹرلز ہیں آپ کے. ناک مذکر. اردو میں ناک کیا ہے؟ مؤنث ہے نا. ٹھیک ہے نا. میری بھی بہتی ہے, بیگم کی بھی بہتی ہے. پنجابی میں ناک وگدی ہے. صحیح پنجابی نہیں ہے آپ, وگدا ہے ناک, ناک وگدا ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر جی, اوکے جی, کانسیپٹ کلیئر ہے, مزہ آ رہا ہے. کنٹینیو کرتے ہیں اسے کل انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شکریہ جی.